اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسکول اینڈ کالج ٹیوشن کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پڑھاتے نہیں سکھاتے ہیں، اور ہم اسی دعوے کو برقرار رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ نایاب ویڈیوز جو ہیں، نایاب موضوعات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ این جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشن کوچنگ اکیڈمی سسٹم کے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری ہر مفید، بہترین اور آپ کے سبجیکٹ سے متعلق، آپ کے مضامین سے متعلق اور آپ کے معلومات کے لیے جو ویڈیو یہاں پہ شیئر کی جاتی ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور آپ کی طرح دوسرے طلباء و طالبات بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس کے لیے آپ نے ان ویڈیوز کو جو ہے ان کو شیئر کرنا ہے، یوٹیوب چینل کی لنک کو شیئر کرنا ہے، تاکہ بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی تک ایڈ نہیں ہو چکے ہیں، جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ اس کو سبسکرائب کریں۔ تو آج ہم مذکر مؤنث کی اقسام اور قاعدے جو ہیں وہ پڑھیں گے کہ مذکر مؤنث کس طرح بنتے ہیں، یعنی کسی مذکر کا مؤنث ہم کس طرح بنائیں گے، اور ان کے کیا ہیں، کتنے اقسام ہیں۔ تو مذکر اور مؤنث دو طرح کے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ ایک ہے حقیقی اور ایک ہے غیر حقیقی۔ تو حقیقی مذکر مؤنث وہ ہوتے ہیں جن کی کیا ہوتی ہے، جن کے مذکر اور مؤنث دونوں موجود ہوں، اور ایک ہے غیر حقیقی مذکر مؤنث جن کی کیا ہوتے ہیں، جن کے مذکر تو موجود ہوں اور مؤنث جو ہے وہ موجود نہ ہو، یا مذکر مؤنث موجود ہو، مذکر نہ ہو۔ جنس، تذکیر و تانیث۔ جنس اسم کی وہ کیفیت، حیثیت ہے جس سے اسم کے نر یا مادہ ہونے کا علم ہوتا ہے۔ اردو زبان میں جملوں کی فصاحت اور درستی کے لیے اسم کی جنس کا تعین لازم ہے۔ الفاظ یا اسماء کی تذکیر و تانیث زبان کے بول چال اور اہل زبان کے استعمال پر ہوتی ہے، اور قواعد بنانے والوں نے ان کے کچھ قاعدے مقرر کیے ہیں۔ کچھ قواعد درجہ ذیل ہیں۔ تذکیر و تانیث برائے انسانوں کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ میں تذکیر و تانیث کی تفصیل کچھ یوں ہیں۔ کچھ مذکر اسموں کے مؤنث الفاظ ان الفاظ کے مذکر الفاظ سے مختلف ہوتے ہیں، جیسے باپ، ماں، ابا، اماں، مرد، عورت، گبرو، میٹھیار، شوہر، بیوی، ابو، امی، داماد، بہو، سسر، ساس، صاحب، بیگم یا میم، بادشاہ، ملکہ، غلام، باندی یا لونڈی جس کو کہتے ہیں، راجہ، رانی، بھائی، بہن، آپا بڑی بہن کو کہتے ہیں، خسر، خوشامدن، نواب، بیگم، بھائی، بھابھی۔ نمبر 2، کچھ اسم صرف مذکر بولے جاتے ہیں، جیسے نبی، فرشتہ، درویش، بابا، شہبالہ، ہمزلف، پہلوان وغیرہ۔ نمبر 3، کچھ اسم صرف مؤنث بولے جاتے ہیں، جیسے باجی، تو اس کا کیا ہے، اس کا مذکر نہیں ہے۔ آیا، دائی، سہاگن، آنا، نوکرانی کو کہتے ہیں، سوت، سوکن، ڈائن، چڑیل، پری، طوائف، سہیلی وغیرہ۔ نمبر 4، کچھ اسم مذکر اور مؤنث دونوں بولے جاتے ہیں، جیسے یتیم، مسافر، داروغہ، غریب، مہمان، میزبان، کھلاڑی، فرزند، صدر، وزیر، ممبر، رکن، پروفیسر، جانور، ہجڑا، بانڈ وغیرہ۔ مذکر اور مؤنث برائے انسان بنانے کے طریقے۔ تو ان کے بنانے کے طریقے کیا ہیں، قاعدے کیا ہیں؟ تو سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے، مذکر اسموں کے آخر میں اگر الف یا ہا ہو تو اسے یا معروف سے بدل کر مؤنث بنا لیتے ہیں۔ بعض اوقات صرف یا بڑھانے سے مؤنث بن جاتا ہے، جیسے لڑکا سے لڑکی، بندہ سے بندی، نانا سے نانی، چمار سے چماری، ترکان سے ترکانی، نواسہ سے نواسی، سالہ سے سالی، شہزادے سے شہزادی، اندھا سے اندھی، پٹھان سے پٹھانی۔ تو یہ وہ الفاظ، مذکر الفاظ ہیں جن کے آخر میں الف آیا ہو یا ہا آیا ہو، تو اس کو ہم یا معروف سے یا صرف یا سے
بدل دیتے ہیں یا بڑھا دیتے ہیں تو اس وجہ سے کیا ہوتے ہیں وہ مؤنث ان کے بن جاتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ قانون کیا ہے؟ مذکر کے آخر میں الف یا کو نون سے بدل کر مؤنث بنا لیتے ہیں۔ ایسے الفاظ مذکر الفاظ جن کے آخر میں الف یا آیا ہوں تو ان کو کیا کرتے ہیں؟ ان کو نون سے بدل دیتے ہیں اور مؤنث بنا لیتے ہیں۔ بعض اوقات صرف نون بڑھا دیتے ہیں، جس طرح اوپر کا قاعدہ اس طرح یہ بھی ہے، جیسے دولہا سے دلہن، گوالا سے گوالن، درزی سے درزن، سکا سے سقن اور انگریز سے رنگریزن۔ نمبر 3، مذکر کے آخری حرف کو ہٹا کر یا ہٹائے بغیر نی یا آنی کا اضافہ کر کے مؤنث بناتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مذکر کے آخری لفظ کو یا تو ہم بالکل ہٹا لیتے ہیں اور پھر اس کے آخر میں نی یا آنی لگا لیتے ہیں، یا پھر ہٹائے بغیر یعنی آخری لفظ کو ہم ہٹا نہیں دیتے اور اس کے بعد اس آخری لفظ کے بعد نی یا آنی لگانے کا اضافہ کر دیتے ہیں یا لگا دیتے ہیں۔ جیسے استاد سے استانی، تو اب دیکھ لیں دال جو ہے اس کو ہٹا دیا گیا ہے۔ فقیر سے فقیرنی، تو یہاں پہ را جو ہے فقیر کی وہ ہٹا نہیں دیا گیا بلکہ بغیر ہٹائے نی لگا دی گئی ہے۔ نوکر سے نوکرانی، تو الف آنی لگا دیا گیا ہے۔ شیخ سے شیخانی، ڈوم سے ڈومنی، نٹ سے نٹنی، سیٹ سے سیٹانی، سعید سے سعیدانی، مغل سے مغلانی، دیور سے دیورانی۔ چوتھا جو کلیہ ہے عربی اور فارسی الفاظ کی علامت تانیث تھا، تو یہ علامت تانیث ہے۔ وہ الفاظ عربی یا فارسی کے عموماً عربی کے الفاظ جن کے آخر میں تھا آتا ہو جس کو تھائے مدورہ کہتے ہیں، گول تا بھی اس کو کہتے ہیں، تو جن الفاظ کے آخر میں تھائے تانیث آیا ہوں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ مؤنث ہوتے ہیں۔ اور ان الفاظ کے آخر میں جب ہم تھا لگا دیتے ہیں تو اس سے مؤنث بن جاتے ہیں، جیسے معلم سے معلمہ، سلطان سے سلطانہ، زوج سے زوجہ، مریض سے مریضہ۔ تو اصل میں کیا ہے؟ معلمتن ہے، سلطانتن ہے، زوجتن ہے، مریضتن ہے، ولدتن ہے، محترمتن ہے، عزیزتن ہے، ملکہ ہے، گلوکارہ ہے، فنکارہ ہے۔ تو کچھ الفاظ جو ہیں ان کے آخر میں ہم کیا کر لیتے ہیں؟ ہم تھائے مدورہ یا گولتا یا تھائے تانیث جو ہے وہ لگا دیتے ہیں اور ایسے مؤنث الفاظ بن جاتے ہیں۔ تو آج کی یہ ویڈیو جو تھی ہماری وہ مذکر مؤنث کی اقسام، یعنی دو بڑی قسمیں ہیں مذکر مؤنث کی، ایک کو ہم حقیقی کہتے ہیں جو جانداروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو جاندار مذکر مؤنث ہیں، اور ایک ہے غیر حقیقی جو بے جان مذکر مؤنث ہیں۔ اس کے بعد ہم نے قاعدے پڑھے باقاعدہ طور پر کہ مذکر سے مؤنث کس طرح بنائے جاتے ہیں، تو برائے انسان کے لیے اس کے لیے بھی ہم نے علیحدہ جو ہے نا وہ قاعدے پڑھے، اور اس کے بعد جو تھے وہ کچھ طریقے ہم نے پڑھے کہ برائے انسان ہم اس کو کس طرح بناتے ہیں۔ تو آج کی یہ ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے اور بہترین ویڈیوز آپ تک پہنچے تو اس کے لیے آپ نے NGS اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا YouTube چینل سبسکرائب کرنا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرح دوسرے طلباء و طلبات اس سے استفادہ حاصل کریں اور اس طرح کی بہترین ویڈیو اور ایک بہترین چینل جو آپ کو میسر آیا ہے وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر لیں، تو آپ نے NGS اسکول اینڈ کالج ٹیوشن کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا YouTube چینل سبسکرائب کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، لائک اور کمنٹس بھی کریں تاکہ ہمیں آپ کی پسندیدگی کا پتہ چلے۔ اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ مجھے میرے ساتھ جو ہے نا وہ اس WhatsApp نمبر پر شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔